آزر کا بہت بڑا فتنہ سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، جس میں ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا کے ہاتھوں دلدل میں پھنس چکی ہے۔ میرے بھائی، اس فتنے کا رد جتنا آسان طریقے سے میں نے مختلف مواقع کے اوپر کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا، اسلام کی دو چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں: عقیدہ توحید، جو دنیا کے ہر جھوٹے خدا سے آپ کو آزادی دے دیتی ہے، بے فکر کر دیتی ہے، اور دوسرا سیکس ڈسپلن، جس کی وجہ سے آپ ایک پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مینار پاکستان والی جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی تھی، ٹک ٹاکرز والی، اس کے اوپر میری ایک ویڈیو آئی تھی، اس میں میں نے تفصیلی اس کے اوپر ڈسکشن کی۔ آئے دن جب کوئی اس طرح کا ایشو اٹھتا ہے، میں تفصیلی اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں۔ تو میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے، میں تو اس کے اوپر بہت ایمفسائز کرتا ہوں۔ بلکہ ہمارا تو وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم نے کوئی واٹس ایپ گروپ عورتوں کے حوالے سے ایسا نہیں رکھا کہ مرد و عورت کی کوئی انوالومنٹ ہو۔ میں نے کبھی کسی سسٹر کا فون تک نہیں سنا۔ میری ماں اور دادی کی عمروں کی عورتیں یہاں پہ فون کرتی ہیں اکیڈمی میں بات کرنے کے لیے، میں نہیں کرتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک دائی کا کریکٹر اس حوالے سے بدنام ہو، کیونکہ دائی کا جب کریکٹر کو بدنام کرتا ہے تو وہ دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹس بھی بعض اوقات بیوقوفی میں حرکتیں کر جاتے ہیں، مجھ سے ڈسکس کیے بغیر میرے خلاف کوئی ویڈیو کلپ بنا دیا، میں نے الحمدللہ کبھی کسی کو نہیں کہا کہ ویڈیو کلپ ڈیلیٹ کرو، ریکارڈ ہے میرا۔ پھر پوچھتے ہیں علی بھائی آپ کہیں، تو میں نے کہا نہیں یار، میں کیوں کہوں، تو آپ پتہ لگ جائے گا۔ پھر جب انہوں نے لگ پتہ جانا ہے نا کہ ہم نے غلط کیا ہے، پھر وہ خود ہی کر دیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی ڈیلیٹ کرے، ٹھیک ہے آپ نے جو جھوٹ بولنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خود سزا دے گا، لیکن کم از کم مجھے تو آگے پوچھیں جس کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر جب اس طرح ہوتا ہے، اور پھر جب میں ان کو پیار سے سمجھاتا ہوں، پھر کبھی وہ کوئی کلپ ایسا بنا دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جی، لوگوں کو کمرے میں لے جا کے تو مار پیٹ کے ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرواتے ہیں۔ یار میں نے سافٹ ویئر اگر اپڈیٹ کرنے ہوتے نا تو ان لوگوں کے کرتا جنہوں نے میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کی، میں نے یار انہیں ریٹن میں اسٹامپ پیپر کے اوپر معافی لکھ دی۔ اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کسی کی زندگی میں دنیا میں کتنے % لوگ ہیں جن پہ قاتلانہ حملے ہوں؟ بہت کم لوگ ہیں جنہیں زندگی میں اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ باقی بیماری کی تکلیف، ماں باپ کے مرنے کی تکلیف، اولاد کے مرنے کی تکلیف، ایکسیڈنٹ کی تکلیف تو لوگوں پہ آتی رہتی ہے، لیکن مرڈر اٹیمپٹ ہونا جس میں بال انسان کی جان بچے، یہ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ اور وہ تکلیف صرف وہ نہیں گزارتے، ان کی پوری فیملی گزارتی ہے۔ پھر پوری زندگی کے لیے ان کے ساتھ ایک فیئر اٹیچ ہو جاتا ہے، ایک خوف لگ جاتا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ خوف لگ جاتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے پلانٹ ارتھ پہ ہی رہنا نا، کوکاف پہ جا کے تو نہیں رہنا۔ تو یہ ایک نہ ختم ہونے والی تکلیف کا سلسلہ ہے۔ یار ہم نے تو ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ میں نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ سے اختلاف رائے کرنے کے اوپر اسے انگلی بھی نہیں کبھی لگائی، اور میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یار یہ کرنا ہی تھا تو پہلے یار مجھ سے تو پوچھ لیتے، میرے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے، پھر تمہارا حق ہے جو مرضی کرو۔ یہ تو نہیں کہ آپ ہمارے مخالف کی بات سن کے ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کریں۔ یار میں واحد بندہ ہوں جو کہتا ہوں مخالفین کی باتیں سنو، لیکن یہ تو نہیں کہتا کہ انہی کی سنتے رہو، میری بھی تو سنو نا، میں کیا اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں، پھر ایک رائے قائم کرو۔ اور اللہ کے فضل سے جب آپ ہماری رائے سنیں گے تو خود بخود آپ کا سافٹ ویئر اللہ کی طرف سے اپڈیٹ ہو جاتا ہے، وہ میں نہیں کرتا ہوں، آپ پتہ چل جاتا ہے یار یہ مس ہینڈل ہو گیا معاملہ۔ تو الحمدللہ ہم نے کبھی کسی کو سختی والا معاملہ نہیں کیا۔